جیسا کہ آپ نے نام میں سنا المیسرا ڈائلیسس اینڈ ڈائبٹیز ٹرسٹ ہے. پہلے یہ ڈائلیسس کی طرف زیادہ تھا, پھر ڈاکٹر فاروق ابانی صاحب سے انہوں نے بات کی اور انہوں نے اس کا ڈائبٹیز کا ویژن بھی ساتھ میں دیا. تو ڈاکٹر فاروق ابانی صاحب کو بلانے سے پہلے میں ان کے بارے میں کچھ بتا دوں. تقریباً 40 سال پہلے انہوں نے میمن ڈائبٹک سینٹر کا افتتاح کیا. اس وقت ذیابیطس کے بارے میں لوگوں کو بالکل آگاہی نہ معلومات تھی. اس وقت سے انہوں نے اس ویژن دیا کہ اس کو کیسے لے کر چلنا ہے, آگاہی کیسے دینی ہے. بہت ہی کم پیسوں پر لو کاسٹ سروسز, فری کلینک, انویسٹیگیشن اور بہت ہی کم قیمت کی ڈسکاؤنٹ کے ساتھ دوائیاں فراہم کرنے کا ماڈل کریٹ کیا. آج 40 سال کے بعد وہ اپنے آب و تاب سے چل رہا ہے اور ہزاروں لاکھوں مریضوں کی خدمت کر رہا ہے. انہی کے ویژن کو فالو کرتے ہوئے یہاں کا کلینک بھی ڈیولپ کیا گیا ہے اور آگے اس میں اور سہولت فراہم کرنے کی کوشش کی جائے گی, جس کے لیے ہمیں ان کے تعاون کی بھی ضرورت ہوگی. میں ڈاکٹر فاروق صاحب سے درخواست کروں گا کہ آ کر اپنے خیالات کا اظہار کریں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان ومن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. قرآن شریف کی 2 آیتیں پڑھی کہ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو اور برے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون نہ کرو. اور ایک جگہ پر دوبارہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے کسی ایک شخص کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی. آج تمام معززین یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, بہت سوشل ورکر سارے بیٹھے ہوئے ہیں, ماشاءاللہ اپنے اپنے شعبے میں بہترین طور پر کام کرنے والے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں. آج عثمان نے مجھے کہا تمہیں یہ بتانا ہے کہ ڈائبٹک سینٹر کیوں شروع کر رہے ہو یہاں پر. بات یہ ہے کہ اگر آپ میری بات کو 2-4 منٹ اگر غور سے سنیں گے تو جس طرح ڈاکٹر وسیم نے کہا کہ کیا ویژن ہے, اس کے پیچھے کیا ہے آخر کہ کیوں سینٹر یہ کیا جائے. آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر عبدالباری صاحب سال سے لگے ہوئے ہیں, اربوں روپے خرچ کر کے ایک بہت بڑا انڈس ہاسپٹل بنا ہے. ماشاءاللہ پوری دنیا سے فنڈز آتا ہے, انہیں آرگنائز کرتے ہیں اور اس سروسز جو ہیں الحمدللہ پرووائڈ کرتے ہیں. تو یہ کیا ہے آخر, یہ اربوں روپے کا سینٹر ہم نے کیوں بنایا, یہ ہمیں اس کی ضرورت کیوں پڑتی ہے. دراصل ابتدائی کام اگر ہم کر لیں تو اس قسم کے ہمیں سینٹرز کی بہت زیادہ ضرورت نہ پڑے. نو ڈاؤٹ اس کی ضرورتیں ہیں, لیکن ہم اپنی ابتدائی بہت زیادہ کوتاہیاں کرتے ہیں اور اس کوتاہی کی وجہ سے ہمیں اس قسم کے بڑے سینٹرز کی ضرورت پڑتی ہے. ڈائبٹیز, شوگر کی بیماری, آپ کو معلوم ہے کہ یہ بیماری بلڈ کا ڈس آرڈر ہے, خون کی بیماری ہے اور خون کے اندر شوگر بڑھتی ہے تو خون تو سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک پورے جسم میں جاتا ہے. جہاں جہاں بڑی شریانیں خون کی ہیں وہاں میکرو ویسکولر کمپلیکیشن یعنی بڑی نالیوں کی بیماریاں ہو جاتی ہیں, اور جہاں چھوٹی چھوٹی نالیاں ہوتی ہیں وہاں مائکرو ویسکولر کمپلیکیشنز ہوتی ہیں. بڑی ویسلز کی وجہ سے ہارٹ اٹیک بھی ہو رہے ہیں اور بڑی ساری بیماریاں ہوتی ہیں, اور جہاں جہاں چھوٹی ویسلز ہیں تو وہاں کڈنی کی ڈیزیزز ہیں, آنکھوں کی بیماریاں ہیں, پیروں کے ایمپوٹیشن ہیں, سرجن پیر کاٹ رہے ہیں, ڈاکٹر کارڈیولوجسٹ جو ہیں وہ دل کی بیماری اور بائی پاس کیے جا رہے ہیں. لیکن یہ سب کیوں ہے؟ اگر ہم ڈائبٹیز کو یہاں سے کور کر لیں, آپ کے لیے حیران کن بات ہے, پاکستان ہر خراب چیز میں بہت بڑی ترقی کرتا ہے. اس طرح آپ حیران ہوں گے کہ اس وقت کی WHO کا جو ڈیٹا ہے اس کے مطابق پاکستان پہلے 3رے نمبر پر تھا, پھر 2سرے نمبر پر, اور اب پوری دنیا میں پاکستان میں ڈائبٹیز کا پریولنس جو ہے وہ فرسٹ ہے. یعنی 33% لوگ پاکستان کے ڈائبٹیز ہیں, یعنی ہر 3 میں سے 1 آدمی شوگر کا مریض ہے. ہر 3 میں سے 1 آدمی شوگر کا مریض ہے. ہمارے پاس ریسرچ کا کام نہیں ہے, ہمارے پاس ڈیٹا نہیں ہے, لیکن اگر یہ ہمارا ڈیٹا مکمل طور پر آ جائے تو معلوم ہوگا کہ شاید یہ 33% سے بھی زیادہ ہے اور یہ 40% سے بھی زیادہ ہوگا یہ والا, یعنی ہر دوسرا مریض شوگر کا مریض ہے. اور اگر اس شوگر کے مریض کو ہم ابتدائی طور پر اس قسم کے سیکنڈری جو کیئر یونٹ ہوتے ہیں اس میں اگر ہم اسے کنٹرول کر لیں گے, اس سیکنڈری کیئر یونٹ کے
اندر ڈائبٹیز کو بہترین کنٹرول کریں گے, اس کی کمپلیکیشنز کے اوپر نظر رکھیں گے, تو انشاءاللہ ہمارے پیشنٹس جو ہیں وہ ٹرشری کیئر یونٹ کے اندر نہیں جائیں گے. ہارٹ اٹیک میں جانے والوں کی رش کم ہوگی. اگر ہارٹ اٹیک, دل کے اٹیک کے پیشنٹ کا کوئی وارڈ ہو, اس میں اگر آپ رینڈملی چلے جائیے تو 100 میں سے 50 سے 60 پیشنٹ ڈائبٹیز کے ہوں گے. سرجن لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ایمپوٹیشن اگر ہو رہے ہیں تو مور دین 80% ایکسیڈنٹس کے علاوہ جو بھی ہیں وہ سب ڈائبٹیز ہے. ریٹینوپیتھی کے وارڈ میں چلے جائیں تو 70 سے زیادہ % ڈائبٹیز کے پیشنٹ ہیں. کڈنی کے ڈائیلسس سینٹر کے اندر چلے جائیں تو 80% سے زیادہ لوگ ڈائبٹیز کے ہیں. اس کے بعد ہائی بلڈ پریشر, یورک ایسڈ اور بہت ساری وجوہات. لیکن کیا ہم چاہتے ہیں کہ اس قسم کے سینٹر بناتے جائیں, اس قسم کے ڈائیلسس سینٹر بناتے جائیں؟ ہم آج سے 35 سال پہلے جب ڈاکٹر بنے تھے تو کراچی میں ایک ڈائیلسس سینٹر تھا. آج سینکڑوں ڈائیلسس سینٹر میں 3 شفٹ میں بھی کام کرنے کے باوجود بھی ہمارے پاس کوئی مشین نہیں ہے خالی کہ ہم نیا کسی کو نمبر دے سکیں. تو کیا ہم اسی طرح سینٹرز بناتے رہیں گے؟ کیا ہمارا نیکسٹ جو آنے والا معاشرہ ہے, اس معاشرے کے نوجوان لوگ کیا ایمپوٹیڈ ہوں گے, کیا بیساکھیوں کے اوپر ہوں گے, یا ڈائیلسس کی مشینوں کے اوپر ہوں گے؟ آج ان سب چیزوں سے بچانے کے لیے ہمیں اب تہیہ کرنا ہوگا کہ ہم اس قسم کے چھوٹے سینٹرز, سیکنڈری کیئر یونٹ کریں. ابھی میری بات مکمل نہیں ہوگی, میں پرائمری کی طرف بھی بات کروں گا تھوڑی سی. 2 منٹ کے مجھے 5 منٹ لیے, میں 2 منٹ اور بھی لوں گا آپ لوگوں کے, کہ اس کے اندر جو ہے ہم اس قسم کے یونٹ بنا لیں کہ انشاءاللہ اس قسم کے بڑے بڑے ہاسپٹل, ہمارے ریسورسز, ہماری توانائیاں, ہماری طاقت اس قسم میں ضائع نہ ہو. اب وہ وقت ہے کہ اس قسم کے یونٹس بنیں گے تو ہم بہت سارے یونٹس بنانے سے بچ جائیں گے. لیکن ہم نہیں چاہتے کہ اس قسم کے یونٹس بھی بنیں جس میں سیکنڈری کیئر یونٹس ہوتے ہیں. اور اس سے بچنے کا طریقہ کہ پاکستان کے اندر اگر 33% ڈائبٹک پیشنٹ ہیں تو 33% پری ڈائبٹکس ہیں. پری ڈائبٹکس کا مطلب یہ وہ پیشنٹس ہیں جن کو مستقبل میں ڈائبٹیز ہونے والی ہے. یہ آج سے 10 سال پہلے کا ڈیٹا تھا جو اس میں کہا جاتا تھا کہ 17% لوگ جو ہیں پاکستان میں ڈائبٹیز ہیں اور 17% لوگ پری ڈائبٹکس ہیں. اس وقت اسے امپیئرڈ گلوکوز ٹالرنس کہا جاتا تھا, اور اس وقت کہا جاتا تھا کہ اگر ہم خیال نہیں کریں گے تو ایک وقت آنے والا ہے کہ پاکستان میں 33% ڈائبٹیز ہو جائے گی. اور ہم نے زندگی میں وہ وقت دیکھ لیا اور برا وقت دیکھ لیا کہ 33% ڈائبٹک پیشنٹ ہو گئے. اور اگر آج ہم نے نہیں کیا تو اس وقت بھی پاکستان کے اندر مور دین 20% پاپولیشن وہ ہے جو پری ڈائبٹکس کی ہے. پری ڈائبٹکس کا مطلب کیا ہے کہ وہ نارمل کی حدود کو کراس کر چکے ہوئے ہیں. اگر 110 فاسٹنگ شوگر چاہیے, 126 پر ڈائبٹیز ہوتی ہے. جو درمیان کے لوگ ہیں وہ پری ڈائبٹکس ہیں. رینڈم 140 سے نارمل ہے, 200 سے اوپر ڈائبٹیز ہے, درمیانے لوگ پری ڈائبٹکس ہیں. HbA1c 5.7 سے نیچے ہے تو نارمل ہے, 6.5 سے اوپر ڈائبٹیز ہے تو درمیان کا ڈائبٹک پیشنٹ جو ہے وہ پری ڈائبٹک ہے. اگر وہ پری ڈائبٹک پیشنٹ جو ہیں وہ اپنے آپ کو ڈائگنوز کروائیں, آج سے ڈائبٹیز کی جتنی پرہیز کرنی ہے وہ کریں, اپنے لائف اسٹائل کو تبدیل کریں, ایکسرسائز کرنے کا معمول پر بنائیں اور میٹ فارمین کی ہلکی سی گولی کھانا شروع کر دیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگلے 17 سے 20% ڈائبٹیز ہم اگلے 2-4 سال میں بچا سکتے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. اور اس قسم کو بچانے کا سلسلہ شروع کریں گے اگر ہم, تو پھر انشاءاللہ اس سیکنڈری کیئر یونٹ کی بھی نہیں بنے گی ضرورت, اور اس کی ضرورت نہیں پڑے گی تو بڑے بڑے ہاسپٹلس کی بھی ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی. آج ہمارے فنڈز جو ہیں ہم یا تو کیا کر رہے ہیں کہ اس قسم کے سینٹرز بنانے میں یا لوگوں کو علاج کرنے میں لاکھوں روپے بائی پاس کروانے میں ہر چیز دے کر ہم خوش ہیں, لیکن کوشش کرنا ہے کہ یہ دوسری چیزوں میں لوگوں کے استعمال کرنے اور یہاں سے پیسے بچانے ہیں. اس سینٹر کا جو بنیادی مقصد تھا, عثمان کا, ان کی پوری ٹیم کا, ان کے وائس پریزیڈنٹ جاوید صاحب, ان کا ویژن یہی تھا کہ ہمیں کیا ایسی چیز کریں جو ہم پریونٹیو میجر ہوں. میں نے یہی کہا تھا کہ ہم اس سینٹرز کو بنائیں گے تو ہم ٹرشری کیئر یونٹ کی پریونشن کریں گے, اور اس سینٹر کا مقصد صرف ڈائبٹیز کا علاج کرنا نہیں ہے. ایک بہت سینئر ہمارے میمن ڈائبٹک سینٹر کے ساتھی ڈاکٹر وسیم یہاں سے اٹیچ ہو گئے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. ہمارا مقصد ہے کہ 2 قسم کی پریونشن
انٹرونشن ہے اور کوششیں ہیں. ایک تو یہ کہ پرائمری سطح پر جو آپ سب کو کرنی ہے کہ جس گھر میں فیملی ممبرز ہیں ہم 3 مہینے کے بعد 6 مہینے کے بعد اپنے شوگر ٹیسٹ کروائیں, اور اگر ہم پری ڈائبٹکس ہیں تو شوگر سے بچنے کی آج ہی کوشش کریں. دوسرے جو ہے اپنے انڈیویجولز اپنے فیملی ممبرز کو بتائیں تاکہ یہ کام کریں. اور تیسرا کام جو ہمارا ہے اس سینٹر کے تحت کہ انشاءاللہ سراؤنڈنگ میں جتنے اسکول ہیں, اس کے کالجز ہیں, 9-10 کے بچے ہیں اور انٹر کے بچے ہیں, ان کالجز میں ہمارے ڈاکٹر صاحب جائیں گے, ہماری ٹیم کے لوگ جائیں گے. ہم ان نوجوانوں کو وہ لیکچرز ڈائبٹیز کے بارے میں ان کے ٹیچرز کی موجودگی میں انشاءاللہ دیں گے تاکہ وہ حفاظتی اقدام اگلی نسل کو بچانے کا آج ہمیں کرنا ہے. آج ہم کریں گے, کل یہ بچے نوجوان علی ہے, حسیب ہے جو اس ٹیم کے المیسرا کے اندر ہے, کل یہ بچے کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. اور ہم انشاءاللہ نہ صرف ڈائبٹیز کو روک لیں گے اور ایک بہت بڑی بیماری کو روک کر ہم اپنے ریسورسز کو محفوظ کریں گے. بڑے بڑے ہاسپٹل بنانا اتنا آسان نہیں ہے اور اس پہ کام کرنا آسان نہیں ہے. مجھے یہ چہرے دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے کہ سارے لوگ یہاں پر موجود ہیں جو فلنتھروپسٹ ہیں, فارماسیوٹیکل سے بھی آئے ہیں, جو پورے پاکستان کی بہت بڑی فارماسیوٹیکل کمپنی جو ایکسپورٹ کرتی ہیں ان کے بالکل انٹرنیشنل جو بزنس کو ڈیل کرنے والے لوگ بھی یہاں موجود ہیں. انشاءاللہ سب مل کر ایک ایسی کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنی شوگر کو انشاءاللہ تبارک و تعالی بہترین طریقے سے یہاں پر حفاظتی اقدامات کرنے کا کام کرنا ہے. شوگر کے مریضوں کو بچانا ہے, شوگر کے مریض کو علاج کر کے ہمیں خوش نہیں ہونا. سو میمن ڈائبٹک سینٹر کی طرف سے سب سے پہلے ہم نے ہیلپ کی فاران کلب ڈائبٹک ایسوسیشن کی اور ہم نے وہاں پہ ڈائبٹک سینٹر بنایا. اس کے بعد جمال نور ہاسپٹل میں ڈائبٹک سینٹر بنایا, پھر گلشن اقبال میں بنایا. یہ الحمدللہ 5واں سینٹر ہے اور انشاءاللہ حالاری جماعت کے پریزیڈنٹ صاحب بیٹھے ہیں عبدالرزاق زندانی صاحب, اور انشاءاللہ آج سے 15 دن کے بعد گارڈن کے علاقے میں جیلانی مسجد کے پاس ایک بہت تھکلی پاپولیٹڈ ایریا ہے گارڈن کا, عثمان آباد, رام سوامی, رنچوڑ لین, تو اس کے اندر انشاءاللہ آج سے 15 دن کے بعد ایک نئے ڈائبٹک سینٹر کی بھی بنیاد رکھی جائے گی. اور مقصد یہی ہوگا کہ ہم حفاظت کر لیں لوگوں کی آئندہ اس بیماریوں میں جانے سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی رائے نیچے کامنٹ کر کے ضرور بتائیں, اور اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولنا. اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن بیل کو آن کر دیجیے.